بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک منکرین اور ایک مستسلمین، یعنی اطاعت گزار اور انکاری۔ اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کا ایک ہی اصول ہے کہ انہوں نے جب ماننا ہی نہیں تو پھر اعتراضات کرنے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں منکرین کے ایک اور فضول اعتراض کا تذکرہ کیا اور اس کا سبب بھی بیان کیا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان اور آیت مبارکہ ہے 21۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کیے جاتے، علینا، ہمارے اوپر، الملائکۃ، فرشتے، او، یا پھر، نرا، ہم نہیں دیکھتے، ربنا، اپنے رب کو، لقد، یقینی طور پر، استکبروا، انہوں نے تکبر کا اظہار کیا، فی انفسہم، اپنے آپ میں، وعتوا، اور سرکشی کی، عتواً، ایسی سرکشی، کبیرا، جو کہ بہت بڑی تھی۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور جن ظالموں کو ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کیوں نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے تئیں بہت زیادہ تکبر کیا، گویا کہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے، اور انہوں نے سخت قسم کی سرکشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ
اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا آغاز ہی ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ یقول تعالی مخبرا عن تعنت الکفار فی کفرہم وعنادہم فی قولہم، کہ اصل میں کافروں نے چونکہ ماننا نہیں، لہذا وہ اپنے کفر میں اس حد تک آگے چلے گئے اور اپنے عناد میں، دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے، یعنی جس طرح انبیاء پر فرشتے نبوت، رسالت اور کتابیں لے کر آتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آتے؟ یہ دراصل سرکشی کی انتہا ہے، جس طرح کہ سورۃ الانعام کی 124ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں وہ کچھ نہ ملے جو اللہ کے انبیاء کو، رسولوں کو ملا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک اور آیت مبارکہ ہے سورۃ الاسراء کی 92ویں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کہ آپ اگر ہمیں تسلیم کروانا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے فرشتوں کو بنفس نفیس ہمارے پاس لے کر آئیں۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے حکم کے مقابلے میں اس قسم کا مطالبہ یقینی طور پر تکبر، تمرد اور سرکشی کی انتہا ہے۔ اللہ والوں کا کبھی یہ وطیرہ نہیں رہا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، کہ اصل میں اس کے پیچھے ایک سبب ہے، نہ تو ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش اور نہ کوئی امید، اس لیے انہیں نہ کوئی ثواب کی امید اور نہ عذاب کا ڈر، اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ لوگ اپنی تمرد اور سرکشی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کا آخرت پر یقین ہی نہیں۔ اس لیے جو شخص اس قسم کے مطالبات کرے، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ شخص کسی بھی قیمت پر صراط مستقیم کی طرف نہیں آنا چاہتا، اور یہ مضمون اس سے پہلے سورۃ الاسراء کی 90، 91، 92 اور 93ویں آیت مبارکہ میں گزر چکا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ تکبر آج بھی موجود ہے۔ ہم لوگوں میں سے جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب دین اور اہل دین کا مذاق اڑانے کا میرے پاس باقاعدہ اجازت نامہ آ گیا ہے، لائسنس آ گیا ہے، تو یہ دراصل کفار کی طرف سے ایک تکبر کا اظہار تھا، جس طرح کہ امام سمعانی، امام ابن جریر، امام سعدی اور امام شنقیطی نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، ان ظالموں نے تکبر، ظلم اور سرکشی میں تمام کی تمام حدود پار کر دی اس قسم کی باتیں کر کے۔ معزز خواتین حضرات، اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ چوتھا شبہ تھا جس کا اظہار اہل مکہ نے کیا، اور ان کی یہ بات مسلمان کے بنیادی عقیدے کی نفی ہے۔ مسلمان کا بنیادی عقیدہ خوف اور امید کے درمیان ہے، لیکن ظاہر ہے کافروں کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں،
وہ بعث یعنی قیامت کے روز اٹھنا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، حساب جزا اور سزا کے ویسے انکاری تھے۔ تو اس لیے مطالبہ کر دیا کہ لولا انزل علینا الملائکہ۔ قرآن کہتا ہے سورہ یونس 15ویں آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ جب ان ظالموں کے سامنے ہماری آیات مبارکہ تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور لے کر آؤ یا اس کو تبدیل کرو۔ تو بین السطور اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل ضعفاء اور مساکین مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس کا جواب اللہ نے خود دیا کہ ان ظالموں کے اندر تو سرکشی اور نافرمانی اور تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ان ظالموں کے دل پتھروں سے زیادہ سخت اور لوہے سے زیادہ شدید ہو چکے ہیں، حق کے لیے نرم نہیں ہوتے، ان پر کسی قسم کی کوئی نصیحت قطعی طور پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ بات کو معزز خواتین حضرات اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، کیونکہ قرآن تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب، اس پر کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا تھا اور ہوتا رہے گا، لیکن اختصار کے تقاضے تفاصیل کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ دراصل ایک شبہ تھا، اور یہ شبہ کیوں انہوں نے ہمارے سامنے رکھا، نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل میں وہ ماننے والوں میں سے نہیں تھے، اور اس کی اساس اور بنیاد یہی ہے، عقیدہ آخرت کا انکار اور تکبر اور سرکشی کی انتہا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اس راستے پر نہیں چلنا، ہم نے اطاعت کے راستے پر چلنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔